आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब, बड़ी ख़बर के साथ जो कि पाकिस्तान के हवाले से चल रही है, और कुछ दोस्तों से रब्ता हुआ जिसके बाद इस बात का अंदाज़ा हुआ कि जो वफाक के हवाले से कुछ दोस्तों ने, अब से पहले जो मैंने कुछ देर खबर एक लाइव सेशन किया था उसमें बात की थी कि हुकूमत क्या साजी में क्या हो रहा है और दीगर चीज़ें। तो जनाब, पहली तो बड़ी ख़बर यह है कि MQM पाकिस्तान की जो है अहमियत बड़ी बढ़ गई है। और MQM पाकिस्तान से साथ जो इत्तेहाद के हवाले से बातें वो हो रही हैं, और ये इत्तेहाद कौन कौन कर रहा है, कौन कौन करना चाह रहा है, तो इस वक्त तमाम ही लोग इत्तेहाद करना चाह रहे हैं। एक तो ये ख़बर है। दूसरी खबर ये है कि जनाब, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक बहुत अहम राब्ता हुआ है, और ये थोड़ा-सा फ़ितरतन इनके लिए आसान भी है, क्योंकि मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि इनकी बहुत सारी चीज़ें एक-दूसरे से सिमिलर हैं। तो बुनियादी तौर पे हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं, और पहले मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, जिसमें से हो सकता है कि कुछ चीज़ें मीडिया पे आ चुकी हैं। वो आपके भी इल्म में हो कि वो कोशिश करेंगे कि वो पहले खुद हुकूमत बनाएँ। लेकिन अगर वो खुद हुकूमत नहीं बनाते तो उनकी पहली तरजीह MQM होगी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट होगी। जो मेरे ज़राए हैं उन्होंने इस बात का दावा किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ ऐसे लोगों के ज़रिए जो कि कॉमन फ्रेंड्स हैं, या ऐसे लोग हैं जो कि राब्ते में रहते हैं हर सियासी जमात के, उनके ज़रिए कोशिश की कि ये कोई चीज़ का आगाज़ किया जा सके कि कुछ हमदर्दियाँ ले लें या कुछ काम कर लें। ये इलेक्शन से कबल ही शुरू हो गई थी, और इलेक्शन के बाद भी उनकी जानिब से राब्ते जारी रहे। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सख्त मोहरी का रवैया ज़रूर रखा गया, लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे थे जो कि चाहते थे कि उनका जो है पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद हो। उनमें से वो लोग हैं जो कि इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल रहे थे। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक और बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये समझने लगे पार्टी के अंदर कि शायद ये लोग इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं, या उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ के हमारे साथ इसलिए लगे हैं इस मुश्किल वक्त में कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, और दूसरा ये कि वो यहाँ से ज़्यादा हासिल कर लेंगे, गेन कर लेंगे चीज़ें, और दूसरी कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ रहकर मफाद देख सकेंगे, ढूंढ सकेंगे। तो ये एक राय डेवलप हो रही थी, जिसके बाद वो लोग जो कि चाह रहे थे उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने के जो बात हुई है, उनके जो डिस्कशन हुआ है आपस में पार्टी में, तो उन्होंने कहा है कि हमारा जो मैंडेट है, जो हमें आवाम ने मैंडेट दिया है, वो मैंडेट क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ही दिया गया है, लिहाजा हम जो है वो इस हवाले से इनके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो पहली कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये तय किया है कि वफाक, और आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का उन्होंने फैसला किया है, लेकिन उनकी पहली कोशिश ये होगी कि उनके मुताबिक उनके 170 के करीब उम्मीदवार जीते हुए हैं, और फॉर्म 45 सबके उनके पास हैं। तो वो वहाँ पर जाके अदालतों से रुजू करेंगे और इंसाफ लेंगे, और उसके बाद किसी एक पार्टी में ज्वाइन करेंगे, जिसके हवाले से पहले भी खबरें चल रही हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी इस हवाले से है, और भी बुनियादी तौर पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ही अभी तक जो फाइनल नाम है, तो वो उनके साथ मिलकर रिजर्व सीट को हासिल करने के लिए काम किया जाएगा। अच्छा, ये तो जनाब फेडरेशन के हवाले से, लेकिन फेडरेशन के हवाले से जो बैरिस्टर हैं, इनके चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने एक बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये बात अब मीडिया पे भी कर दी है, और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि MQM के साथ इत्तेहाद पर राज़ी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MQM के साथ इत्तेहाद पर राज़ी है। ये बात देखते हुए, जो इस बात की जैसे ही इल्म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या दीगर को हुआ, वैसे भी ये इत्तेहाद के तौर पे उनको बुलाया जा रहा था और उनसे चीज़ें होनी थी, तो तय ये किया गया कि MQM को जल्द अज जल्द जो है वो हामी उनसे भरवा ली जाए कि वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में रहें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर किसी से इत्तेहाद करने को तैयार है, तो वो फिर MQM पाकिस्तान होगी, जिसके पास जो है अच्छी खासी सीटें हैं। और लेकिन इसमें से बहुत सारा प्रॉब्लम ये होगा, या बहुत सारी जो सीट्स होंगी वो वापस जा सकती हैं, क्योंकि अगर फॉर्म 45 की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में सीटें मिलेंगी, तो फिर फॉर्म 45 की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो MQM सीटें जीती हुई है वो भी उसको वापस ले लेगी।
اور سب سے زیادہ ایک پریشر ہوگا پاکستان، جو پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ ابھی تو ان کی قیادت بھی تھوڑی آگے پیچھے ہوئی ہے، تو جو تحریک انصاف ہے کراچی کے اور صوبہ سندھ کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، جیل میں بیٹھے ہوئے ایک فرد ہیں، ان سے بھی میرے ذرائع سے رابطہ ہوا، تو اس ذریعے نے مجھے بتایا کہ جناب وہ صحافی جو، یعنی میں علیم عادل شیخ صاحب کی بات کر رہا ہوں، ہمارے دوستوں نے بتایا کہ وہ بھی ایم کیو کے ساتھ اتحاد سے بہت زیادہ خوش نہیں ہے، تاہم وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اگر کے ساتھ اتحاد اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک ایم کیو ایم چوائس اور کرنا کسی ایک سے لازمی ہے، تو پھر ایم کیو ایم بہتر چوائس ہوگی۔ اور یہ ایک صورتحال اپڈیٹ ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور اپڈیٹ ہے جی جناب، جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں بیرسٹر سیف صاحب، انہوں نے جناب پاکستان، جنہوں نے جماعت اسلامی کی قیادت سے رابطہ کیا ہے، خیبر پختونخوا کی۔ اچھا، جماعت اسلامی کا میں ایک بتا دوں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بڑے فیصلوں کے لیے ان کو مرکزی قیادت یعنی سراج الحق صاحب سے بھی اجازت لینی پڑتی ہے، لیکن سراج الحق صاحب جو ہے وہ عمومی طور پہ صوبائی مسائل میں اتنی جو ہے وہ چھان پٹک بھی نہیں کرتے اور اتنا زیادہ روکتے ٹوکتے بھی نہیں ہیں۔ تنظیم کے جو بنیادی اصول ہیں، اگر اس کے خلاف نہیں جاری کوئی اتحاد تو اس کو کبھی بھی نہیں روکتے۔ اور جو جماعت اسلامی کے رہنما ہیں جناب، جو خیبر پختونخوا کے بہر اللہ خان ایڈوکیٹ، ان سے جو ہے وہ امیر، یہ اچھا بیرسٹر صاحب اور بہر اللہ خان ایڈوکیٹ اور یہ جماعت اسلامی کے جو کیبنٹ ہے یا جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں، ان کے بیرسٹر صاحب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور بیرسٹر صاحب کے بھی ماضی میں جماعت کے ساتھ کچھ بڑے اچھے روابط رہے ہیں۔ ان کی جو طلبہ تنظیم ہے اس کے حوالے سے ان کے بڑے اچھے روابط رہے ہیں، وہ اس کے اندر خود بھی ان کا عمل دخل رہا ہے معاملات میں۔ تو بیرسٹر صاحب اور نے رابطہ کیا ہے، اور اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس کے ساتھ جناب جو ہے وہ پورے جو باضابطہ رابطے کی نہ صرف تصدیق کی ہے بیرسٹر صاحب نے، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ تمام امور پہ جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ یہ یاد رہیں کہ جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پر تحریک انصاف نے تو وائٹ واش کر کے رکھ دیا ہے، 81 سیٹیں انہوں نے لی ہیں، اور جبکہ جمعیت علماء اسلام صرف 7 نشستیں حاصل کر پائی تھی وہاں سے، اور جماعت اسلامی کی 3 نشستیں ہیں فی الحال، لیکن جماعت اسلامی کی نشستیں ان کے مطابق کچھ 1-2 نشستیں بڑھ سکتی ہیں، اور لیکن ان کو حکومت بنانے کے لیے تو ضروری اتنی ہے، لیکن وہ کوشش کریں گے کہ کے پی کے اندر جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے جو چیزیں ہیں ان کو لے کے چلیں، کیونکہ تنظیمی طور پر بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ جماعت اسلامی اس سے قبل ان کے ساتھ اتحادی تھی، تو سراج الحق صاحب نے جو کہ صوبائی وزیر بنے تھے فائنینس کے، اور انہوں نے وزیر خزانہ بنے تھے، صوبائی وزیر خزانہ، اور انہوں نے بہت بہترین طریقے سے رن کیا تھا، جس کی تعریف خود عمران خان صاحب بھی کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف نے بھی اس کی تعریف کی تھی، اور بہت اچھے انہوں نے چلایا تھا، اور اپنے دور میں انہوں نے جو صوبے کے قرضے جو تھے سراج الحق صاحب نے ختم کرا دیے تھے، تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک تو ملکی سیاست میں ایک بار پھر متحدہ قوم موومنٹ پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے، جن کے خلاف خاصا احتجاج آج کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف نے ان کے خلاف احتجاج کیا، لیکن وہ ایک دفعہ پھر متحدہ قوم موومنٹ پاکستان یہ سمجھ رہی کو وہ پاکستان تحریک انصاف متحدہ قوم موومنٹ پاکستان کو یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ایک بہتر اتحادی ثابت ہو سکتے ہیں، اور اگر وفاق میں یہ کسی پارٹی کے اندر جا کے مزید میں کسی بھی ذریعے اپنی ریزرو سیٹ لے لیتے ہیں اور چیزیں کر لیتے ہیں، اور ان کو کسی سے پھر بھی اتحاد کی ضرورت پڑی، تو اس کے بعد ان کے لیے متحدہ قوم موومنٹ بہتر آپشن ہوگا، یہ ذرائع کا دعویٰ ہے۔ اس حوالے سے جو منڈے کے روز یعنی پیر کے روز جب بیرسٹر گوہر صاحب ملاقات کرنے جائیں گے، اور بیرسٹر گوہر صاحب جب وہاں ملیں گے عمران خان صاحب سے، تو اس حوالے سے بیرسٹر گوہر صاحب عمران خان صاحب سے بھی بات کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نہ صرف عمران خان سے اس حوالے سے بات کریں گے، بلکہ کے پی میں جو جماعت اسلامی کے ساتھ اگر کسی قسم کی چیزیں ڈیل ہونی ہیں تو اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ وفاق میں اس حوالے سے پوچھیں گے کہ اگر ہمیں، کیونکہ عمران خان صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ آپ نے اقتدار میں آنا ہے، آپ نے حکومت لینی ہے، اگر ہمیں نہ ہو تو پھر ہمارا اگلا لائے عمل کیا ہونا چاہیے، اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، یہ کیا کرنا چاہیے۔ لیکن اس حوالے سے بالکل مطمئن رہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یا پاکستان تحریک انصاف کے ہمدرد کہ پی ٹی آئی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب کی بار جو ہے وہ استعفیٰ دینے کی غلطی نہیں کرے گی، اب کی بار بائیکاٹ، کسی بھی قسم کے پروسیس کے بائیکاٹ کی غلطی نہیں کرے گی تحریک انصاف، بلکہ کوشش کی جائے گی اقتدار میں بیٹھیں، حکومتی بینچز پہ بیٹھیں، نہیں تو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ کر جو ہے وہ حکومت کا، یعنی مسلم لیگ نون کی اگر حکومت بنتی ہے یا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو مشترکہ حکومت بن جاتی ہے،
تو پھر اس کا ناک میں دم کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ جناب تحریک انصاف کے بڑے فیصلے ہوئے ہیں، اور خبریں آئیں تو ہم نے کہا آپ تک شیئر کریں۔ اور یہ جو ہے اس وقت اگر آپ روایتی میڈیا کو دیکھیں، روایتی میڈیا کو آپ فالو کر رہے ہو، مطلب اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن، تو اس کے بہت سارے اینکرز کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بھی اپنی چیزیں تبدیل کر رہے ہیں، اپنی باتوں کو تبدیل کر رہے ہیں، اور ان کا ایک رجحان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف گھومتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں علامتیں ہوتی ہیں جب کوئی بندہ پاور میں آ رہا ہو۔ خیر، بڑی خبر تھی تو آپ سے شیئر کی کہ ایم کیو ایم پاکستان اور جماعت اسلامی سے جو ہے وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ چیزیں ہوئی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو اس پورے پروسیس کے اندر جو کہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن سے کے بعد تحریک انصاف سے رابطوں میں تھی انڈائریکٹلی، کہ کسی طرح ان کی جو فین فالوئنگ ہے یا ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو فائدہ اٹھا سکیں، یا اس کے ساتھ ساتھ اگر الیکشن کے بعد اگر ان کو جو سیٹیں ملتی ہیں تو ان کے آزاد امیدواروں کو کیپچر کیا جا سکیں، تو ان کوششوں کو اب زائل کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ تو یہ جناب خبریں تھیں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے رپورٹرز 21 کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ، آداب عرض ہے۔